الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين البطول الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب مسلمانوں کی داستان شجاعت بلفظ دیگر مسلمانوں کی بہادری کے واقعات، ان پر کچھ لب کشائی کی جائے. اس سے پیشتر آئیے حصول برکت کے لیے آقا دو جہاں، خاتم پیغمبران، ناصر مسلمان، مغیث مومنان، صاحب قرآن، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے. پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اس سے پیشتر اس موضوع پر گفتگو رہی علماء اور قید و بند. حالانکہ وہ موضوع بڑا وسیع تھا، لیکن ابھی مسلمانوں کے اندر بہادری کیسی رہی اور مسلمان کتنا بہادر ہوتا تھا، کتنا حوصلہ رکھتا تھا، کتنے بلند عزائم اس کے ہوتے تھے، بس ان باتوں پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کرتا ہوں. ایک بار جھوم کر اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے اوپر روحانیت کا غلبہ فرما دیتا ہے اور جو لوگ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہے یا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، وہ کبھی بزدل نہیں رہے. وہ ہمیشہ بہادر، جنگجو اور حالات کے حساب سے اپنی عزت، اپنے مال اور اپنے گھر والوں کی عزت، ان کے ایمان کی حفاظت پر پہرا دیتے رہے. ضرورت پڑی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر بھی پہرا دیا. ضرورت پڑی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت پر بھی پہرا دیا. ضرورت پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی پاکیزگی اور طہارت پر پہرا دیا، کیونکہ مسلمان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیے پیدا ہی فرمایا ہے کہ یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے. عبادت یہی نہیں ہے کہ بندہ خالی نماز پڑھتا رہے، نماز افضل عبادت ہے، روزہ بھی افضل عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا سلیقہ بتایا. گویا کہ زندگی کا ہر لمحہ انسان عبادت کر سکتا ہے اگر یہ تصور کر کے سانس لے کہ میں سانس لے رہا ہوں، اگر میرے اندر جو ہے زندگی رہے گی تو اسلام کے نام پر قربان کروں گا، اسلام کی حفاظت کرتا رہوں گا، مسلمانوں کی مدد کرتا رہوں گا، آقا علیہ السلام کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا، تو مسلمان کے اندر سے بزدلی نکل کر بھاگ جائے گی اور اللہ تعالیٰ خود بخود بہادری پیدا فرما دیتا ہے. تو مسلمان خالی اپنی سوچ بدل لے، بس سوچ بدلنے سے بہادر ہو جائے گا، سوچ بدلنے سے بہادر ہو جائے گا. مسلمان اس طرف دیکھتا ہے تو بزدل بن جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے بچے ہیں، دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے والد ہیں، دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ ہے، دیکھتا ہے کہ بہت سارے رشتہ دار ہیں جن کی تمام ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر ہیں،
تو انسان بزدل بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے چھوٹے شہزادے کو اپنے گود میں لیا اور لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ہی ہو جو اپنے ماں باپ کو بزدل بنا دیتے ہو، تم ہی ہو جو اپنے ماں باپ کو ڈرنے والا بنا دیتے ہو۔ لیکن مسلمان اگر اس سے ہٹ کر کے اس طرح تصور کرتا ہے کہ جان اللہ نے دی ہے اور موت اور زندگی کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جہاں پر چاہتا ہے موت عطا فرمائے گا۔ جب بندہ اس کے اختیار کو مان لیتا ہے اور اس کی طاقت کو تسلیم کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب گنہگار دوسروں پہ بھروسہ کر کے اپنی جان کو گنوانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے جان کے، تو مسلمان تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جان دینا اسی کا کام، جان لینا بھی اسی کا کام۔ جب مسلمان اس پر نظر ڈالتا ہے تو بہادر اور حوصلہ مند ہوتا ہوا نظر اس پر نظر ڈالتا ہے۔ سکے کے دونوں پہلو دیکھنا ہے، اسی لیے بار بار بات بتائی گئی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو جائے گا، ہمارے بچوں کو کیا ہے۔ غور کریں، موت دو طریقے کی آئے گی، یا تو عام سی موت آئے گی اور یا تو شہادت کی موت۔ اللہ ہر مسلمان کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ معلوم ہے عام موت مر کے جائیں گے، معلوم ہے قبر میں کیا ہوگا۔ عام موت مر کے جائیں، معلوم ہے قبر میں کیا ہوگا، معلوم ہے قبر میں کیا ہوگا۔ کیڑے کھائیں گے، بچھو ڈنک ماریں گے، سانپ کاٹیں گے، نہ جانے کیا کیا کیڑے مکوڑے آ کر کے بدن ہمارے کھائیں گے۔ یہ عام موت کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر شہادت کی کوئی موت مرتا ہے تو ہمارا ایمان تو اللہ کے فرمان پر ہے نا، ہمارا ایمان اللہ کے فرمان پر، ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے اگر بندہ عام موت مر کے جائے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر راہ خدا میں مارا گیا، اسلام کی حفاظت میں مارا گیا، قرآن کی عظمت کو منوانے میں مارا گیا، تو قرآن کہتا ہے پیارے اس کو مردہ مت کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب فرماتا ہے جو میری راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ ہم نے انہیں مار ڈالا، دنیا سمجھتی ہے کہ ختم کر دیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دنیا سمجھتی ہے یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ارے جو میری راہ میں مارا جاتا ہے حقیقت میں وہی تو زندہ ہوا، قرآن کہتا ہے وہی زندہ ہوا کرتا ہے۔ کہا آج انسان کہ وہ زندہ ہوتا مجھے تو نہیں دکھائی دیتا، وہ زندہ ہوتا ہے مجھے نہیں دکھائی دیتا۔ انسان کے دماغ کا خیال پیدا ہو جائے، انسان کے دماغ میں یہ بات گردش کرنے لگے مجھے تو نہیں دکھائی دیتا کیسے زندہ۔ تو رب فرماتا ہے زندہ ہے وہ، بل حیا، زندہ ہے وہ، لیکن ہر آدمی ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتا ہے۔ جو شعور رکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو ہر آدمی کو شعور ہو ضروری نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور غور کریں، اس طرف دھیان دیں، کیا صحابہ کرام کے بچے نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام کی بیویاں نہیں رہی؟ کیا صحابہ کرام کے والد نہیں رہے؟ کیا صحابہ کرام کی والدہ نہیں تھی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود صحابہ کا نظریہ یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ صحابہ نے یہی نظریہ دیا ہے، یہی ذہن صحابہ نے دیا ہے۔ آئیے اس موقع پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین سرکار مدنی میاں کی کچھ اشعار سنتے ہیں۔ سرکار مدنی میاں دامہ ذلہ السامی آئیے درود پاک پر بھی کچھ فرماتے ہیں اس موقع پر۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں نہ رکھا ذہن میں سود و زیاں ہم نے، سود مانے فائدہ، زیاں مانے نقصان، نہ رکھا ذہن میں سود و زیاں ہم نے، یہی باعث ہے پایا ہے خود ہر جا کامرا ہم نے۔ آگے فرماتے کیا ہے یہ بھی ایک احسان تجھ پہ باغباں ہم نے کیا ہے، یہ بھی ایک احسان تجھ پہ باغباں ہم نے۔ سمجھے شیخ زبردست ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہندوستان ہمارا،
کیونکہ ہم کو کہا گیا تھا چوز کر لو، پسند کر لو، سلیکٹ کر لو، اختیار ہم کو دیا گیا، چانس ہم کو دیا گیا، چوز کرنے کا موقع ہم کو دیا گیا۔ تو ہم نے کہا جہاں پر ہمارے غیر نواز ہیں ہم غلام وہیں پر رہنا چاہیں گے، ہے نا؟ جہاں ہمارے غیر نواز ہیں وہیں رہیں گے، جہاں پہ ہمارا مخدوم اشرف ہے وہیں پر رہیں گے، جہاں ہمارے صابر پاک ہے وہیں پہ رہیں گے، جہاں بارش سے پاک نے اسلام کے علم کو بلند کیا وہیں پہ رہیں گے، اور جہاں سے رہ کر امام احمد رضا نے سنیت کا پرچار کیا ہے اسی وطن میں ہم رہنے والے۔ اس لیے دیکھیں کیا ہے یہ بھی ایک احساس، تجھ پر باغباں ہم نے چنا ہے تیرا گلشن، چنا ہے تیرے گلشن کو برائے آشیاں ہم نے، چنا ہے تیرے گلشن کو برائے آشیاں ہم نے، ہماری جنبش ابرو کا افسو کوئی کیا جانے، ہماری جنبش ابرو کا افسو کوئی کیا جانے، بدل ڈالا ہے پل بھر میں نظام آسماں ہم نے، بدل ڈالا ہے پل بھر میں نظام آسماں ہم نے، ہماری جرأتیں اللہ اکبر، ہماری جرأتیں اللہ اکبر، کچھ نہ پوچھ ہم سے، بنا ڈالا ہے خود برق تپا کو آشیاں ہم نے، بنا ڈالا ہے خود برق تپا کو آشیاں ہم نے، جہاں پر سطوت شہنشاہیت غرق ہو جائے، ہے نا؟ فرعون کا لشکر بڑے شاہانہ انداز میں گیا، کہا دریائے قلزم کھڑا ہے، جس کو عام طور سے لوگوں نے کچھ اور تصور کیا، کہا دریائے قلزم کا پانی ٹھہرا ہوا، راستے بنے ہوئے ہیں۔ فرعون کہتا ہے یہ میرے اقبال میں ہو رہا ہے، یہ میری بلندی میں ہو رہا ہے۔ تو حامان کہتا ہے آگے مت جانا ورنہ آٹا اور دال سب کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، تیرے اقبال کے لیے کھڑا ہے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کھڑا ہے، جانا مت معلوم ہو جائے گا معاملہ کے لیے۔ جب دیا ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن اندر گیا تو سمندر کو بھی معلوم ہے کہ کس کو راستہ دینا ہے، کس کو اپنے اندر چپیٹ لینا، سمندر کو بھی معلوم ہے چپیٹنا کس کو۔ اب ایک بات قابل غور، سمندر پانی ہے، پانی اس میں جان ہے کیا؟ جان ہے کیا؟ کہا اس میں جان نہیں ہے، لیکن اس پانی کو بھی معلوم ہے کس کے لیے رکنا ہے، کس کے لیے بہنا ہے، اس پانی کو معلوم ہے کس کے لیے، کس کو پار لگانا ہے، کس کو ڈبونا ہے، وہ سمجھ رہا تھا ہماری اقبال کے لیے ہے۔ جب اندر گیا تو ڈوب گیا، تو کہتے ہیں جہاں پر سطوت شہنشاہیت غرق ہو جائے، جہاں پر سطوت شہنشاہیت غرق ہو جائے، گزارا ہے اسی دریا سے اپنا کارواں ہم نے، گزارا ہے اسی دریا سے اپنا کارواں ہم نے، ہمارے گل زمین کربلا گاتی نظر آئی، ہمارے گل زمین کربلا گاتی نظر آئی، سنی دجلہ کی لہروں سے بھی اپنی داستاں ہم نے، سنی دجلہ کی لہروں سے بھی اپنی داستاں ہم نے، کہاں تک داستاں اپنی سنائے مختصر یہ ہے، کہاں تک داستاں اپنی سنائے مختصر یہ ہے، دیا ہے سارے زمانے کو پیام جاویدہ ہم نے، دیا ہے سارے زمانے کو پیام جاویدہ ہم نے۔ اور الحمدللہ پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کا تخلص بھی اختر رہا، اور سرکار مدنی میاں کا تخلص بھی اختر ہے، سبحان اللہ۔ تو مدنی میاں یہ کہتے ہیں زمانے کو دیا اخلاق کا درز عظیم اختر، زمانے کو دیا اخلاق کا درس عظیم اختر، اخوت اور محبت کی بہائی ندیاں ہم نے، اخوت اور محبت کی بہائی ندیاں ہم نے۔ بہرحال تو یہ حالات کے حساب سے مسلمان بڑا حوصلہ مند ہوتا تھا، بڑا بہادر اور بڑا جرأت مند ہوتا رہا، لیکن آج عجب حال ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بزدل تصور کر رہا ہے۔ جس مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس مسلمان کا عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ کی شان یہ کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ خدا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا ارادہ فرماتا ہے تو خالی کہہ دے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس ذات پر مسلمان کا ایمان ہے، اس ذات کا ماننے والا ہے مسلمان، جس کے اشارے کن سے نہ جانے نظام کائنات میں کیا بپا ہو جائے۔ اس خدا کا ماننے والا مسلمان ذرا اپنے ایمان کا محاسبہ کرے۔ آج یہ تصور کرتا ہے اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، آج وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا عقیدہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا معبود ہے وہی تمہارا مولا ہے، اور جس کا مولا اللہ ہے تو وہی حامی مددگار ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ تو ہم تو اللہ کے ماننے والے، اللہ کا ماننے والا بڑا حوصلہ مند ہوتا ہے۔ گھبراتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھو ذرا سے یہاں سے چند باتیں، صحابہ کرام میں کیسا جذبہ رہا، اور جو بہادر ہوتا ہے نا تو جانور بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، درخت بھی تعظیم کرتے ہیں، دریا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دریا کو بھی معلوم ہے کہ اللہ والا جا رہا ہے نا، اللہ والا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو دعا بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ خالی دعا کے دم پر کام نہیں ہوتا، خالی عمل کے دم پر کام نہیں ہوتا۔ جہاں دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو میدان بدر کا نقشہ کھینچ جاتا ہے۔ آقا نے وہاں پر دعا بھی کی، عمل بھی کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا بھی کی، عمل بھی کیا۔ کہا کربلا میں کہا دعا بھی ہے، عمل بھی ہے، نماز بھی ہے، رب کی بارگاہ میں نیاز بھی ہے۔ نماز میں سجدے میں سر ہے، رب کی بارگاہ کی نیاز مندی بھی ہو رہی ہے، نیاز بھی ہے، نماز بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں کربلا میں۔ مطلب دعا بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے، دونوں کام ہم کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کس کا ذریعہ لگائے معلوم نہیں، کس کا ذریعہ لگائے۔ اب ذرا سا دیکھو، ایک بات یہاں سمجھاتا چلو، اگر انسان مسلمان ہے اپنی جان بچانے کے لیے اگر مقابلہ کریں گے اور مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، اپنی پراپرٹی مال جائیداد کو بچانے کے لیے اگر مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، گھر والوں کی عزت پر حملہ ہو اور اس عملے کو دفاع کرنا رہے اور دفاع کرتے کرتے مار دیا جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو جو غرض کی جو اپنے مال اور جان اور گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے مارا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ یاد رکھو ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن انسان جنت میں جانے کے بعد، عام انسان جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن ایک مرد قلندر ہوگا، ایک ہوگا جو کہے گا مولا سب آتے ہیں جنت میں تو جنت میں مگن ہو جاتے ہیں، لیکن میں تیرا بندہ ہوں مولا، میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ جانتے وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی جان بچانے کے لیے مارا جاتا ہے، گھر کی عزت بچانے کے لیے مارا جاتا ہے، مال اور پراپرٹی بچانے کے لیے مارا جاتا ہے۔ اگر وہ مارا جاتا ہے تو وہ عام مرحوم نہیں ہوتا، عام مرحوم نہیں ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید جنت میں جانے کے بعد رب سے کہتا ہے مولا دنیا میں ہمیں بھیج دے دوبارہ تیری راہ میں تاکہ موت کا مزہ میں چکھ سکوں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، شہید ہی آنے کی کم بیک کا پلان وہی کرے گا، آرزو وہی کرے گا، ورنہ جنت میں جانے کے بعد چھوڑو نہ بچوں، چھوڑو نہ بیوی کو، چھوڑو نہ مال کو، سب کو چھوڑ دو۔ وہ کہے گا اب تو ہم جنت میں آ گئے، ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شہید کہے گا کہ انہی بیوی کے لیے مرا، انہی والدین کے لیے انتقال کیا، ان کی عزت بچانے کے لیے، پراپرٹی بچانے کے لیے مارا گیا، ان کے حالات کی وجہ سے مارا گیا، اب یہ شہید ہو جائے گا۔ تو شہید جانے کے بعد یہاں بھی حفاظت کرتا رہا، جنت میں جو نہیں پہنچے گا رب سے کہے گا مولا ساری نعمتیں ہم نے یہاں پر پالی ہیں، کیا تو دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجے گا؟ ارے بول لو یار،
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے مشکات، اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، متفق علیہ الذی رواہ الشیخان، اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کریں۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الارض من شيء الا الشهيد۔ آقا فرماتے جو جنت میں جائے گا جنت میں جائے گا تو وہ یہ تمنا نہیں کرے گا دنیا میں واپس کیا جائے۔ جو بھی جنت میں جائے گا تو جانے کے بعد دنیا میں آنے کا پلان نہیں کرے گا، کیوں جاؤں، دنیا میں آنے کا پلان نہیں کرے گا، نہیں جائے گا، بولے گا نہیں وہ جنت میں رہنا، مزہ مل جائے نا جنت، صحیح ہے کہ نہیں؟ وہاں کے پھل چہرے میں دنیا کے پھل ہوں گے لیکن ذائقے میں جنت کے پھل ہیں۔ وہاں حور، وہاں پہ غلمان، وہاں پہ شراب طہور، وہاں کا حال ایسا ہے۔ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ روز اللہ تعالیٰ کی زیارت مسلمان کرے گا، جس کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اس کا جلوہ روز دیکھے گا، روز اس کا جلوہ دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا اے جنتیوں کیا تم لوگ راضی ہو گئے؟ کہتا ہے کہیں گے جنتی مولا ساری نعمت پا گیا اب تو خوش ہو گئے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ فرمائے گا ایک چیز ہے جنتی تفکر میں کہ کیا ہے جو چیز جنت میں رہ گئی، یہاں تو سب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک چیز ہے، وہ کہیں گے کیا؟ تو اللہ فرمائے گا سنو اب میں تم لوگوں سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو چکا ہوں، ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا جنت میں جس گھر سے ہے وہ بندہ وہاں سے کہاں نکلے گا؟ تو کوئی نکلنے کا پلان نہیں کرے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا جو مقرب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا پیار دکھاتا ہے، لاڈ دکھاتا ہے، محبت دکھاتا ہے، تو سب جو ہے وہاں جانے کے بعد رہ جائیں گے لیکن ایک رب کی بارگاہ میں کہے گا الا الشہید، سوائے شہید کے۔ اب شہید کس کو کہتے ہیں میں نے بتا دیا، جو راہ خدا میں پرچم اسلام کو بلند کرتے ہوئے مارا جائے وہ کیا ہوتا ہے، اور جو اپنی عزت بچانے کے لیے مارا جائے وہ کیا ہوتا ہے، جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ کیا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے وہ کیا ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ کہا اور آگے بڑھو، پراپرٹی پہ حملہ ہو رہا ہے اس کو بچانے کے لیے مارا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، شہید۔ کہا شہید ہوتا ہے، شہید کو کہا مصطفیٰ نے کہا ہے، کہا ہمارا ایمان تو مصطفیٰ کے فرمان پر ہے، کیونکہ مصطفیٰ جب بولتے ہیں تو لب ایسا کھولتے ہیں کہ خدا کا کلام مصطفیٰ کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا یہ شہید ہے، یہ شہید۔ کہا شہید گیا، اب وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو آگے سب سے راضی ہو چکا، تو شہید کیا کہے گا، یتمنی ان یرجع الی الدنیا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں ایک بار اور بھیج دیا جاتا، ایک بار اور کہاں بھیج دیا جاتا، دنیا میں بھیج دیا۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لو، یہ شہید کا معاملہ ہے، ورنہ روح جو مومن کی ہوتی ہے، شرح الصدور کے اندر آیا علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مسلمان کی روح، اور اعلیٰ علی رحمت الرحمان نے اپنی رسالے تیان الارواح اس کے اندر لکھا، کئی حدیثیں نقل فرمائیں کہ ہر مسلمان کی روح پیر اور جمعرات کو اپنے گھر آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے کوئی مجھے یاد کرنے والا ہے، کوئی مجھے یاد کرنے والا ہے، کوئی مجھ پر رحم کرنے والا، اگر کوئی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ روح واپس چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی اس کو یاد کرتا ہے اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو وہی روح پیر کو آتی ہے، جمعرات کو آتی ہے، چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے لیکن بچوں کو دیکھتے ہیں، گھر والے کو دیکھتی ہے وہ روح، اور دیکھنے کے بعد بچے اگر بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو مصطفیٰ فرماتے گھر سے جب واپسی ہوتی ہے تو اداس ہو کر وہ روح نہیں جاتی ہے، خوش و خرم اپنی قبر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ حدیثیں موجود ہیں، یہ مفہوم میں حدیث بتایا۔ تو عام مومن تو اسی لیے ہمارے بزرگ لوگ پہلے کیا کرتے تھے معلوم، جمعرات کو اور پیر کے دن نیاز کراتے تھے۔ اب سمجھ میں آئے، لوگ کنفیوز رہتے کیوں کراتے، بتا دینا تیری مرحوم کی روح ہو سکتا ہے قید میں ہو، نہ آتی ہو، ایمان والوں کی یہاں بات ہو رہی ہے، یہاں ایمان والوں کی بات ہو رہی، ایمان والوں کے مرحومین وہ آتے ہیں تو ہم ایمان والے اپنے مرحوم کے نام پہ فاتحہ بلاتے ہیں،
نیاز کرتے ہو نہ یاد کرتے، جب بھی آئے بس خالی بخشش کی دعا کریں مہر کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شہید دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے مولا دنیا میں لوٹ جاتا فَيُقْتَلُ عَشَرَةَ مَرَّاتٍ لِمَا مِنَ الْكَرَامَةِ، تو کہے گا مولا ایک بار نہیں، ایک بار رب پوچھے گا، کہے گا مولا بھیج دیتا، رب تعالیٰ جنت میں آ گئے، پھر کہے گا مولا، آقا فرماتے ایک دو بار نہیں مسلسل 10 بار کہے گا۔ کتنے بار؟ 10 بار۔ اور یہ کیوں کہے گا؟ لما یرا من الکرامہ، یہ اس لیے وہ شہید کہہ رہا ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی وجہ سے اس کو بڑی بزرگی عطا فرما دی ہے۔ ایک حدیث میں آئے بندہ جیسے ہی شہید ہوتا ہے اس کے بدن سے روح جیسے ہی زمین پر گرے، جیسے ہی پر جو خون گرتا ہے پہلا قطرہ گرتا ہے خالی قربانی کا نہیں، اس قربانی کا خون بھی زمین پر گرتا ہے، زمین پر گرنے بھی نہیں پاتا، پہنچا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے گناہ معاف ہو گئے، اب تو جنت جو ہماری قبر میں جنت کا نشان اللہ بنا دیتا ہے۔ جی آگے سنیں۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے یہ تمہیدی کلمات کے طور پر باتیں ہیں کہ شہادت کا منصب نہیں پا پاتا، تو سچے دل سے دعا تو کرو۔ لوگ سچے دل سے دعا بھی تو نہیں کرتے کہ اللہ شہادت عطا فرما، اور شہادت کی اگر کوئی دعا کرے تو بھی ٹینشن میں آتے مولانا آپ تو شہادت کی بات کر رہے ہیں، مولانا آج شہادت کی بات کر رہے ہیں، مولانا نہیں شہادت کی بات کر رہے ہیں، مولانا کا مولا کر رہا ہے، مولانا کا مولا کر رہا ہے۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا سچے دل سے اگر کوئی تمنا کرتا ہے اگرچہ بستر پہ انتقال کرے، بستر پر، اس لیے آتے خالد بن ولید اگرچہ بستر پر رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ شہادت عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ بستر پہ انتقال کیا، اگرچہ بستر پہ پردہ فرمایا، شہادت کا مرتبہ کہا کیوں؟ کہا سچے دل سے توبہ کرتے تھے۔ حضرت سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آقا فرماتے ہیں من سأل اللہ شہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، آقا فرماتے جو سچے دل سے شہادت کی دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرتا رہے، اگرچہ وہ اپنے بستر پر انتقال کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات ہے، منزل نہیں آیا، منازل آیا، سنگولر نہیں ہے، پلیورل کا لفظ آیا ہے، جمع کا پرسن آیا ہے۔ یہ بتایا کہ منازل شہداء کی منزلیں عطا کر دے گا، تو ایک رتبہ نہیں ملے گا شہداء کا، شہداء کے جتنے درجے ہوں گے جیسا ان کا مقام ہوگا، صدق دل سے توبہ کرنے والا ویسے مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمانے والا۔ اسی لیے حضرت عمر دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما۔ حضرت عمر دعا مانگتے تھے، یہ ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوئی، اسی لیے آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادے سید الشہداء حضرت امام حسین کے لیے چاہتے تو دعا کرتے کام ہو جاتا ہے، لیکن معلوم ہے شہادت سب کے نصیب میں کہاں ہے؟ ارے بولو یار، شہادت سب کے نصیب میں کہاں ہے؟ روضہ محشر مصطفیٰ فرمائے میں نے اپنے نواسے کی ایسی تربیت کی ہے کہ مولا میرا نواسا تیرے دین کی حفاظت میں خالی اپنی جان نہیں دے رہا تھا، اپنے گھر والوں کو بھی تیری راہ میں قربان کر رہا تھا، قربان کر رہا تھا۔ بہرحال ایسے ایک موقع پہ ایک صحابی دیکھ کے حضور کے پاس آئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں وہ صحابی آئے، آنے کے بعد احد کے دن آئے، احد کے دن آنے کے بعد کہا ارائیت ان قتلت فأین انا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں تو میں کہاں رہوں گا؟ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، قرآن تو پہلے ہی بتا چکا ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہے، مردہ کہنا بھی مت، جو مردہ کہے سمجھ لینا قرآن کا باغی ہے، وہ قرآن کا مخالف ہے، وہ قرآن کا باغی ہے وہ، تو کہا جو مردہ کہے تو وہ قرآن کا باغی، کہا قرآن میں تو ہے، صحابی نے حضور سے کیوں پوچھا؟ کہا قرآن پر ایمان رہا لیکن ذرا مصطفیٰ کی زبان سے تو نکل جائے، مصطفیٰ
कि ज़बान की अहमियत को बताना, इसलिए कहते सरकार बताओ अगर मैं कत्ल किया जाऊं राह खुदा में, अगर अल्लाह की राह में मैं मारा जाऊं तो मैं कहाँ रहूंगा? आका फरमाते फिल जन्नह, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू मारा गया जन्नत में रहेगा। उन्होंने हाथ में खजूर ले रखे थे और बहुत सारी खजूरें थे, सारी खजूरों को फेंक दिया और फेंकने के बाद हाथ में तलवार को उठाया और हाथ के मैदान में उतर गए, मुकाबला करते रहे, यहाँ तक के बदन पर वो जो है बदन से रूह निकल गई, गोया कि उन्होंने सहन दे दिया। अरे जो मुस्तफा के नाम पे कुर्बान होता है अल्लाह ताला उसी को जन्नत में ठिकाना अता फरमाता है। तो ये जज्बा भी होना चाहिए। ये है मुसलमानों का मामला। डरते नहीं, आका ने कह दिया मामला क्लियर। मामला क्या है कि वो ज़बान जिसको सब उनकी नाफिज हुकूमत पे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। हालात कैसे आ जाए कैसे आ जाए, बस खाली अपने ईमान के मुहासबे की जरूरत है। हमारा ईमान जितना मजबूत होगा हमारा काम भी उतना मजबूत होगा, हमारा तेवर भी उतना मजबूत होगा। याद रखो मुसलमानों, ये दुनिया 60 साल है 70 साल है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। आखिरत की तैयारी करना है। एक सहाबिया आई, उनके बेटे उहद के मैदान में शहीद कर दिए गए। हज़रत अनस बयान फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक, रुबा बिनते आरा, इनके बेटे जिनका नाम हारिसा बिन सुराका था, हारिसा बिन सुराका, ये आई और बदर में चंद ही सहाबा शहीद हुए थे। बदर में चंद ही सहाबा शहीद हुए थे। उन चंद शहदा में से हारिसा इब्न सुराका भी है। तो इनकी वालिदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आने के बाद क्या पूछती हैं, देखो सहाबा का अकीदा क्या है, सहाबा का अकीदा खाली देखो, अकीदा देखो। आके पूछती है या रसूल अल्लाह अला तुहद्दिसनी अन हारिसा व काना कुतिला यौम बद्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या हमें नहीं बताएंगे मेरे बेटे हारिसा के बारे में? वो तो बदर में शहीद किया गया, मेरा बेटा बदर में शहीद किया गया, हारिसा इब्न सुराका। असाबहु सहमुल गुर्ब, अजीब सी तीर आके लग गया, अजीब सा तीर आके लगा जिसकी वजह से मेरा बेटा शहीद हो गया। फ़इन काना फिल जन्नत सबरतु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरा बेटा जन्नत में होगा मैं सब्र कर लूंगी। सुभान अल्लाह। आप बताओ मेरे बेटे के बारे में, अगर वो जन्नत में होगा मैं सब्र कर लूंगी। वइन काना गैरा ज़ालिका का मामला इसके अलावा होगा, इस्ताहत तो अलैहि फिल बुका, फिर मुझे रोने से कोई नहीं रोक पाएगा, आंख से आंसू छलक पड़ेंगे। सरकार आप बताएं मेरे बेटे का क्या हाल है? आका फरमाते या उम्मा हारिसा इन्नहा जनानुन फिल जन्नह, फरमाते हैं हारिसा की वालिदा घबराओ मत, जन्नत में बहुत सारे दर्जे हैं, सबसे आला दर्जा फिरदौस का है, उसको फिरदौस से आला कहा जाता है। वह इन्ना इब्नका साबल फिरदौस आला, जन्नत के बहुत सारे दर्जे हैं, लेकिन तेरा बेटा बद्र में शहीद किया गया तो अल्लाह ताला ने उसको फिरदौस आला में ठिकाना अता फरमा दिया। पे दो मामले क्लियर। एक मामला ये कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, शहीद किया जाए, वो मामूली नहीं होता है, वो तो फिरदौस आला का हकदार होता है। और यहीं से मामला एक और क्लियर हो गया कि अगरचे मुस्तफा दुनिया में जलवा अफरोज है, अगरचे मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज है, मुस्तफा मस्जिद नबवी में बैठ करके जन्नत में देख रहे कि कौन कहाँ पर है। आका इसीलिए तो बता रहे हैं उम्मे हारिसा घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे बेटे को अल्लाह ताला ने फिरदौस आला में ठिकाना अता फरमा दिया। अब यहाँ पर उन लोगों के ऊपर भी कयामत है, बोले आला सिर्फ अल्लाह है, उनके ऊपर तो कयामत आ गई होगी। बोले आला सिर्फ अल्लाह है, तो हम कहेंगे आला सिर्फ अल्लाह है तो हुजूर ने जन्नत को आला क्यों कहा? जन्नत को आला क्यों कहा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्ना इब्नका साबल फिरदौसल आला, तेरे बेटे ने फिरदौस आला में ठिकाना पाया। कहा आला तो सिर्फ हुजूर अल्लाह है, हुजूर को आला कहना ठीक नहीं है, कहना जारे बाबा तेरा कलमा नहीं पढ़ता, मैं अपने नबी का कलमा पढ़ता हूँ, तेरा कलमा नहीं अपने नबी का
کا کلمہ ہے. ہمارے نبی نے کہا جب فردوس اعلیٰ ہے تو کہا فردوس تو میرے مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہے. جب مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہے, مصطفیٰ کے دم پہ قربان ہے, تو ذہن میں گیا جب فردوس جو قربان کی جا رہی ہے جو چیز ہے وہ اعلیٰ ہو سکتی ہے, تو جس کے نام پہ قربان ہے وہ تو بدرجہ اولا اعلیٰ ہوگا. اسی لیے میرا ایمان کہتا ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. تو کہا اعلیٰ قرآن حدیث میں آ گیا معاملہ کے لیا. کہا اور آگے بڑھو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے شخصی لڑائی ہوتی تھی. کون سی لڑائی ہوتی تھی؟ شخصی. شخصی سمجھے کہ نہیں؟ ون بائی ون, ون بائی ون, ون بائی ون. اسی میں کام ہوتا تھا. یہ مردوں والی لڑائی ہوتی تھی, سمجھے کہ نہیں؟ یہی بہادری والی لڑائی. ہمارا ایمان قرآن پر ہے, ہمارا ایمان مصطفیٰ کے نام پر ہے, ہمارا ایمان شریعت پر ہے, اور شریعت کی حفاظت کے لیے صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں. ضرورت پڑی تو ہم بھی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بڑا فخر محسوس ہوگا جس دن ہمارا اسلام کے نام پر ہماری جانیں جائیں گی. ہم کو فخر محسوس ہوگا کہ مصطفیٰ کے نام پہ جان جا رہی ہے. کیونکہ مصطفیٰ کے نام پہ جو جان جاتی ہے نا پیارے, خالی یہی نہیں ہوتا کہ قبر میں مصطفیٰ آئیں گے. خالی یہی نہیں ہے, آپ کے بدن سے جان تو جائے, مصطفیٰ پہلے ہی اپنا جلوہ انشاءاللہ دکھا دیں گے. اپنا جلوہ پہلے ہی دکھا دیں گے. یہ آقا علیہ السلام کی شان. تو مسلمانوں کا تیورتے پر پہلے شخصی لڑائی ہوتی تھی. مسلمان اتنا پاورفل. حضرت عمر جب ایمان لائے تھے, حضرت عمر کے ایمان لاتے ہی اسلام غلبہ پانے لگا. اچھا ایک ہی رہے نا, حضرت عمر 1000 رہے کہ ایک رہے؟ زور سے بول. ایک کی وجہ سے پاور آ گیا. ایک کی وجہ سے کیا آیا؟ پاور آیا. تو کہا حضرت عمر والا تیور اپنانا پڑے گا. تیور عمر والا ہوگا, اسلام خود بخود بلند ہو جائے گا. عمر والا تیور کیا کہا؟ گستاخ کو برداشت نہیں کرنا. گستاخ کو برداشت نہیں کرنا, چاہے وہ مرتد ہو چاہے مشرک ہو. جو سرکار کا گستاخ ہے نو نہیں چلے گا. یہ عمر کو تیور. اور جب ایمان لائے, ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جانے لگے, تو لوگ الگ الگ انداز سے جاتے تھے. حضرت عمر کا تیور ہی الگ رہا, کیونکہ بہادری ان پہ ناز کرتی رہی. بہادری حضرت عمر پہ ناز کرتی رہی. اور جانتے جو بہادر ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا انتظام کرتا ہے معلوم؟ حضرت عمر کی بہادری کے پیش نظر دیکھو, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء چوتھا حصہ صفحہ 86 کے اندر لکھتے ہیں. بات بڑی پیاری ہے, مسلمانوں ایمان تازہ ہوگا. فرماتے مذکرہ فی کشف المحجوب, کشف المحجوب کے اندر مذکور ہے یہ ان رجلا من العجم قدم المدینہ واراد عمر, کہ عجم عرب کے علاقے کو عرب کہا جاتا ہے, اس کے علاوہ کو عجم کہا جاتا ہے. کہا عجم سے ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ طیبہ. آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا عمر کہاں ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ جو اتنا بڑا حاکم ہوگا, بڑا سا اس کا بنگلہ ہوگا, بڑے سپاہی ہوں گے, بڑے حفاظت کرنے والے دستے ہوں گے, وہ یہی سمجھ رہا تھا. اس لیے اس نے پوچھا کہ عمر کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا فلاں وادی اور گھاٹی میں چلے جاؤ, آسان لفظ میں نشیب کے علاقے میں چلے جاؤ, وہاں پر جا کر دیکھو عمر آرام کر رہے ہوں گے. یہ ہے حاکم, زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. تکیہ بھی کس چیز کا ہے معلوم؟ پتھر کا. پتھر کا تکیہ بنا کر کے لیٹے ہوئے ہیں. تو عمر محو خواب, اور اللہ کا نیک بندہ سوتا بھی ہے تو رب اس کے سونے کو عبادت میں شمار فرماتا ہے. حضرت عمر سو رہے در حقیقت سو رہے, لیکن حقیقت میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اکیلے سو رہے, ایک دم گھاٹ میں کوئی نہیں, نہ اندالہ بندہ کوئی نہیں ہے. وہ آدمی آیا تو عمر کو کیا دیکھتا ہے؟ فوجدہ نائما وضرته تحت راسه. دیکھا تو عمر زمین پر لیٹے ہوئے, کوئی چٹائی بٹائی نہیں, کوئی چٹائی بٹائی نہیں. جانے کے بعد قبر میں یوں ہی لیٹنا ہے, جتنی مستیاں کرنا ہے کر لو یہیں پر. قبر میں تو وہیں جا کر کے لیٹنا ہے. جو یہاں پر بچ گیا وہ وہاں پر, اس لیے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ. جو اس قید میں یہاں پر رہا وہاں آزادی, اور جو وہاں قید میں رہنا ہے وہ یہاں پہ کرے گا آزادی.
تو یہاں جو قید میں رہے گا شریعت کی پاسداری کرتا رہے گا، داڑھی کا معاملہ شریعت کی پاسداری، نماز کا معاملہ شریعت کی پاسداری، روزے کا معاملہ شریعت کی پاسداری، گھر کا معاملہ شریعت کی پاسداری، ہر طریقے کی شریعت کی قید میں رہا تو یہاں پر وہ قید میں رہے گا، لیکن جب جنت میں جائے گا رب تعالیٰ فرمائے گا تو جہاں چاہے وہاں کی سیر کر، جہاں چاہے وہاں کی سیر کر، اور سیر کرنے کے لیے بڑھیا رف پہ بیٹھا ہوا پیٹرول کی ضرورت بھی نہیں کہ مہنگا ہے کہ سستا ہے، سیلری میں سے اتنا پیٹرول میں چلا جا رہا ہے، اگرچہ توجہ نہیں ہو رہی اس طرف کی پیٹرول کیوں مہنگا ہے، اگرچہ اس طرف توجہ نہیں ہے۔ حضرت عمر آرام سے لیٹے ہوئے زمین پر اینٹ کو سر کے نیچے رکھا ہے، تو وہ جانتے کیا کہتا ہے، ان کل البلاء فی الارض لاجلی هذا الرجل، کہا زمین پر جو بھی آج آزمائش کا معاملہ ہے سب انہی کی وجہ سے ہے۔ اجمی نے کہا دیکھو ہر آدمی اچھا کہے ضروری نہیں ہے نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ تو اپنے اپنے دیکھنے کی بات ہے، ورنہ مصطفیٰ کو ابو بکر نے بھی دیکھا ہے، مصطفیٰ کو ابو جہل نے بھی دیکھا ہے، ابو جہل دیکھا تو آپ مذمت کر رہا تھا، ابو بکر نے دیکھا تعریف کر رہے ہے نا، اس لیے ٹینشن مت لینا، ہر آدمی کو ہر کوئی پسند کرے ضروری نہیں ہے، اور اگر ہر آدمی پسند کر رہا ہے تو وہ آدمی گڑبڑ ہے، سمجھ لینا، کیونکہ وہ آدمی مطلب دین میں معاملہ ڈھس پھوس ہے اس کا، اور دین میں اگر جب دین میں کلیئر ہوگا تو دیندار اس کو پسند کریں گے، اور دین میں کلیئر نہیں ہوگا تو دنیا دار پسند کریں گے، بولے وہ اچھے ہی خراب تو جارے بابا وہی تو وہ چلے گا، ٹینشن مت رہی خراب، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، تیرا میٹر ہے وہ میرا میٹر، ٹینشن لینا نہیں، کاہلی کی وجہ سے فساد، عمر کی وجہ سے وہ عمر جن کو مصطفیٰ دعائیں دے کر کے ایمان، جو مصطفیٰ کی دعا ہیں وہ عمر جن کو دیکھ کے شیطان بھاگ جائے، وہ کہہ رہا ہے عمر کو غلط کہ انہی کی وجہ سے ساری آفتیں ساری مصیبتیں انہی کی وجہ سے، تو اس نے سوچا فَقَتْلُهُ أَوْلَى وَأَيْسَرُ، کہا اکیلے سو رہے ہیں، ان کا قتل کردانا ہی بہتر ہے، ان کا قتل کرنا آسان ہے، یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، وَصَلَّ السَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ، اور اپنے میان سے تلوار کو نکال لیا اس عجمی نے، تلوار کو نکالنے کے بعد قتل کرنے کے لیے چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو خواب، اور جو بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی کیسے حفاظت کرتا ہے، ادھر عجمی نے ارادہ بنا لیا کہ آج عمر کو قتل کر دیا جائے گا، عمر محو خواب ہے، فَظَهَرَ صَلَالٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو شیروں کو ظاہر فرما دیا، دو شیر سامنے آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دہاڑنا شروع کر دیا، اور یاد رکھو وہ شیر دہاڑ نہیں رہا تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ سنو ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، عمر بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہم عمر کی رعایا ہے، اور جو رعایا ہے وہ اپنے حاکم کی حفاظت کیا کرتی ہے۔ شیر نے بتایا اگر حاکم عمر جیسا ہوگا تو شیر بھی رعایا بن کر ان کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا، حاکم بننا ہے تو عمر کی طرح بناؤ، عمر کی طرح جس دن تم حکومت کر لو گے اس دن شیر بھی تمہاری حفاظت کرے گا، مگر مچھ بھی تمہاری حفاظت کرے گا، اگر تم جو ہے سمندر میں گر گئے تو بڑی بڑی مچھلیاں بھی تمہاری حفاظت کرتی ہوئی نظر آئے گی، حاکم تو بن کر کے دیکھو، دو شیر ظاہر ہو گئے، دونوں شیر آئے، بڑے شخص جو قتل کا پلان، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں قتل کر دو، کوئی نہیں قتل نہیں، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں قتل کر دو، کہا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں بول کے تلوار نیام سے نکال لیا تھا، لیکن آتے عمر کا ایمان اللہ کے ساتھ تھا، ارے کوئی نہیں دیکھتا اس کو جو اللہ ہے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھتا، اگر کوئی دیکھتا ہے تو اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، وہی دیکھتے ہیں اللہ کو، تو کہا اسی اللہ نے حفاظت فرمائی، دو شیر ظاہر ہو گئے، اور دونوں شیر آئے دہاڑنا شروع کر دیا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَصِيحُ، اب وہ آدمی جو قتل کرنے کے پلان سے آگے بڑھا تو چلانے لگا بچاؤ بچاؤ بچاؤ، ابھی تک سوچ رہا تھا اکیلے عمر کام تمام، معلوم یہ وہ مسلمان اگر اپنی سیفٹی چاہتے ہو تو عمر جیسا تیور پیدا کر لو، تیور عمر جیسا ہوگا، حفاظت شیر جیسی، حفاظت اللہ تعالیٰ شیر سے بھی کروا لے گا، کہا جب شیر سے حفاظت کروا دے گا تو جو دنیا دار کتے ان سے تو بدرجہ اولا حفاظت کرے گا، بدرجہ اولا دنیا کے کتوں سے اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تیور تو عمر جیسا لے کے آؤ، کردار تو عمر جیسا لے کے آؤ، ایمان تو عمر جیسا لے کر کے آؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے دونوں شیر آئے، چلانے لگا، حضرت عمر بیدار ہو گئے، سبحان اللہ، حضرت عمر جب بیدار ہوئے بیدار ہو کر پوچھا کیا بات ہے،
کارے وہ دونوں شیر تو غائب ہو گئے. بول لو یار, کہا دونوں شیر تو غائب ہو گئے. کہا معاملہ کیا تھا؟ کہا ایسا ایسا معاملہ تھا, میں عجم سے آیا ہوں, میں آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا, میں سمجھ رہا تھا آپ کے پاس بڑے حفاظتی دستے ہوں گے, بڑی خطرناک سیکورٹی ہوگی, آپ کو کوئی جوتا بھی پھینک کے نہیں مار پائے گا, آپ کو کوئی یہ نہیں کر پائے گا, ایسی خطرناک سیکورٹی ہوگی. لیکن حضرت عمر نے بتایا, ارے جس کا محافظ اللہ ہے اس کو مخلوق کی حفاظت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کہا دونوں شیر غائب ہو گئے, دو شیر ظاہر ہو گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا, حضرت عمر سے وہ بات ہی کر رہا تھا, اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا. یہ تیور عمر ہے, یہ عمری تیور ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, یہ بہادروں کی پہچان. یہ خالی گفتگو کرتے 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 متاثر ہو گیا, کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ایمان لے کر آ گیا. یہی ایک موقع نہیں, ایک موقع اور آیا کہ حضرت عمر کا خالی وسیلہ لگا ہے, دریائے دجلہ نے راستہ دے دیا. دریائے دجلہ نے راستہ دے دیا. سنو حدیث سناتا ہوں, یہ بھی حدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے. یہ حدیث جو ہے وہی ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء, چوتھا حصہ, وہی صفحہ 86 کے اندر ہے. فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے شہر کی طرف, مدائن کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا. کس کو روانہ فرمایا؟ کس کو؟ لشکر کو. اور وہ لشکر ہوتا تھا شیروں کا, زیرو لوگ نہیں ہوتے تھے, وہ ہمارے آئیڈیل ہوا کرتے تھے, ہمارے رہنما, ہمارے قائد ہوا کرتے تھے. تو روانہ کر دیا ایک لشکر. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ سعد بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص کو ان کا امیر بنا دیا. امیر سعد بن ابی وقاص, جن کی ساری دعائیں مصطفیٰ کے کہنے کی وجہ سے اللہ قبول فرماتا ہے. اور وَجَعَلَ قَائِدَ الْجَيْشِ خالد بن ولید, اور لشکر کا جو کمانڈر بنایا تو وہ خالد بن ولید اللہ کی تلوار کو بنایا تھا. وہ خالد بن ولید جو فرماتے غزوہ موتا کے موقع پر میری 9 تلواریں ٹوٹ گئی, مقابلہ اتنا زبردست تھا, میری 9 تلواریں ٹوٹ گئی. لیکن جب 10ویں تلوار آئی تو فتح مل گئی, تو لوگ پریشان تھے کہ آخر یہ تلوار کیوں نہیں ٹوٹی. تو بعد میں معلوم ہوا کہ مدینے میں رہ کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلوار نے لیا, اللہ نے اسے فتح عطا فرما دیا ہے. تو اللہ کی تلوار میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا, فرماتے کبھی شکست اسی لیے آتے ہیں خالد بن ولید کو نہیں ہوئی. اگر ان کو شکست ہوتی تو اللہ کی تلوار کو, مصطفیٰ کے فرمان کو, اس لیے اللہ ہمیشہ کامیاب فرما رہا تھا. کہا کمانڈر کون؟ کہا خالد بن ولید. کمانڈر متعین کر دیا گیا. دجلہ کے کنارے پہنچے. دجلہ جانتے ہیں نا کہاں ہے؟ بغداد شریف. کہاں پہ ہے؟ کہاں؟ بغداد. کہا دجلہ کے پاس پہنچے, ولم یجد السفینہ, کوئی کشتی نہیں, کوئی جہاز نہیں. اب دجلہ پار کیسے کرنا, دجلہ پار کیسے کرنا. تقدم سعد وخالد فقال, حضرت سعد بن ابی وقاص بھی آگے بڑھے, حضرت خالد بن ولید بھی آگے بڑھے. کس سے بات کرنے کے لیے بڑھے؟ کوئی انسان نہیں تھا وہاں پہ, کوئی انسان نہیں ہے. دجلہ کا پانی بہ رہا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے, حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے, اور جا کے کیا کہتے ہیں, یا بحر. وہ لوگ جو لفظ یا اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کے اوپر تو قیامت آ گئی کہ سمندر کو بھی کہا جا رہا ہے یا بحر, دریا کو بھی کہا جا رہا ہے یا بحر. اے دریا انکا تجری بامر اللہ, تو بہتا ہے تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے. صحیح ہے نا, دریا کس کے حکم سے بہتا ہے؟ کہا دریا اللہ کے حکم سے بہتا ہے. ہوا, زور سے بولو. کہا ہوا اللہ کے حکم سے چلے. کہا سورج, کہا اللہ کے حکم سے نکلے. کہا چاند, کہا اللہ کے حکم سے نکلے. کہا ساری کائنات کا نظام کس کے حکم سے چلے؟ کہا اللہ کے حکم سے چلے. کہا جب ساری کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو وہی اللہ ہے مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے, وہی اللہ ہے مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے. گھبرانے کی ضرورت نہیں, مسلمانوں شرط ایک اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو, اپنے ایمان کو بچا لو. تو کہا اے دریا انکا تجری بامر اللہ, تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے. فبحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعدل عمر خلیفۃ رسول اللہ الا خلیتنا والعبور. دونوں صحابیوں نے کہا اے دریا تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو حضور کا واسطہ,
یہ لوگ کہیں گے بعد وصال کہاں وسیلہ؟ تو کہنا دجلہ کے پاس لگایا صحابہ نے وسیلہ، صحابہ نے دجلہ کے پاس لگایا وسیلہ، اور انہوں نے لکھا جن کو تم بھی مانتے ہو، اپنا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، کہتے کا جملہ سنو عربی عبارت، کہتے بحرمتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بعدل عمر خلیفت رسول اللہ اللہ خلیتنا، کہتے حضور کے واسطے سے اور عمر جو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں ان کے عدل و انصاف کے واسطے سے، اے دریا اگرچہ تو شمال پر ہے ہم لوگوں کے واسطے راستہ دے دے، لوگوں کے واسطے راستہ، یہ لوگ ہوتے تو کہتے گیا ایمان سے، گیا ایمان سے، لیکن دریا کو بھی معلوم ہے ایمان سے نہیں گیا، ان لوگوں نے مصطفیٰ کا لگایا ہے وسیلہ، ان لوگوں نے عمر کا لگایا ہے وسیلہ، تو یہ ایمان والے ان کے وسیلہ لگاتے ہی ہمارے اندر بھی راستہ ہو جاتا ہے، راستہ دے دیا۔ فَعَبَرَ الْجَيْشِ بِخَيْلِهِ وَجَمَالِهِ إِلَى الْمَدَائِنِ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے جیسے ہی کہا اور اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو دوڑا دیا پانی کے اوپر، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ ایمان والوں کی شان کا دریا کے اوپر پانی کے اوپر کوئی چلتا نہیں ہے، کہا کوئی نہیں چلتا، کہا وہ اس لیے نہیں چلتا کہ وہ وسیلے والا نہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا وسیلہ ویسا نہ ہو کیونکہ لگانے کا طریقہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ وسیلہ کیسے لگایا جاتا ہے، اگر وسیلہ لگانے کا طریقہ معلوم ہوتا تو سعد بن ابی وقاص نے، خالد بن ولید نے جب دریا سے کہا تھا دریا کا پانی ٹھہر گیا اور اونٹ اور گھوڑے اسی کے اوپر چلتے چلے گئے، ان کا وسیلہ لگانے کا انداز لاؤ، نیچر بدلو، تیور بدلو، انداز بدلو، اللہ غلبہ تمہیں عطا فرمائے، تو کہا دریا پار کر کے چلا گیا وہ۔ آگے جملہ سنو کیا فرماتے، بلم تبطل حوافرها، کھر جانتے ہیں، کھر نہیں جانتے، جانور کے پیر ہوتے ہیں نا، پاؤں کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے نا وہ جو لگی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جملہ سنو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، کہتے پانی کے اوپر ایسے چل رہے تھے اونٹ اور گھوڑے، وَلَمْ تَبْطَلْ حَوَافِرُهَا، کہ ان کے کھر تک گیلے نہیں ہوئے، کھر بھی گیلے نہیں ہوئے، معلوم ہے وہ ایمان ایسا ہوتا ہے، وسیلہ لگانے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو گئے مدینہ مکہ، سب امان تیار کر لیا، صاحب ایک دم تیار ہو گئے، لیس ہو گئے، تیار ہونے کے بعد گئے مکہ، جانے کے بعد طواف کیا پہلے ڈیرنگ سے اکیلے جا کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، سب کو پار دیکھ رہے تھے، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اپنے انداز میں عبادت کی، جو وہاں قریش کے کفار بیٹھے تھے ان کے پاس جا کر کیا بولتے ہیں، میں عمر بن خطاب ہجرت کر کے مدینہ الرسول جا رہا ہوں، میں عمر بن خطاب ہجرت کر کے مدینہ الرسول جا رہا ہوں، جس میں دم ہو وہ اس وادی کے باہر آ کے مجھ سے مل لے، اس وادی کے باہر آ کے مل لے۔ حضرت عمر کا چیلنج تھا، کیونکہ جب عمر بولتے ہیں تو حق، اور جب عمر کا تیور ہوتا ہے تو شیطان پک، سب بھاگ جاتے ہیں، تو کہا عمر نے کہا تھا وادی کے باہر ملنے، اگر کوئی جاتا تو وہاں حق اور شیطان کا مقابلہ ہوتا، اور شیطان تو مغلوب ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ غلبہ حق کو ہی عطا فرمانے والا ہے، تو کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ عمر کے جا کے مقابلہ کریں، ایسا ایمان تھے اکیلے، ہم لوگ دو چور دکھ رہے ہیں، کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، عمر جیسا تیور بدل لو سب کے اندر خوف طاری ہوگا، عمر جیسا تیور لے لو، اور بہت ساری باتیں دیکھو، شخصی لڑائی، ایک اور بات بہرحال انشاءاللہ اس کی دوسری قسط بھی آئے گی، کچھ حوصلہ بڑھا کے نہیں، اگر بڑھا ہے تو یا رسول اللہ بول سکتے ہیں یار، ہاں یا رسول اللہ، اب سمجھ میں آیا کہ حضور کی بارگاہ میں، اچھا ایک حدیث اور سناؤں، وہی ازالت الخفار خلافت الخلفاء کے اندر صحابہ کرام جو ہے وہی
کسرا کے علاقے کی طرف جنگ کے لیے چلے آتے عمر کے دور میں. اتنی کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی, دریا کے پاس پہنچے, پانی بہت ٹھنڈا اور کوئی راستہ نہیں تھا پار کرنے کا. ایک کمانڈر منتخب کیے گئے نئے, انہوں نے ایک صحابی کو اتارا, کہا کہ آپ پانی میں اتر کر دیکھیے ہم لوگ پار کر سکتے ہیں کہ نہیں. ادھر وسیلہ لگایا, پانی کے اوپر چلے گئے, ادھر کہا اتر کے دیکھو ہم پار کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو صحابی نے کہا اگر پار کریں گے سردی زیادہ ہے, میں مر سکتا ہوں, میں انتقال کر سکتا ہوں. کہا نہیں اتر کر کے دیکھو. کہا کمانڈر کا حکم ہے, اب کمانڈر کی بات ماننا, ہمارا کام. اتر گئے اور جیسے اترے پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ آپ کو جو ہے احساس ہونے لگا کہ اب جانا معاملہ فائنل ہے. وہیں سے پکارا یا عمرہ یا عمرہ. ادھر آواز لگائی, ادھر مدینے کے بازار میں عمر تھے, انہوں نے کہا یا لبیکا یا لبیکا. کہا وہاں سے عمر کو یہ پکارے, عمر مدینے سے ان کے پکار کا جواب دے رہے ہیں. کہا جب عمر کی سماعت کا یہ عالم ہے, کہا جب عمر نے وہاں کی پکار کو سن لیا تو عمر کو جس نے یہ مقام دیا اس مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. بس یہی ہوگا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. پوری حدیث سناؤں گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. جی بس ایک بات آخری پیش کروں گا. یہ واقعہ میں نے اس سے پہلے بتایا بھی تھا حالانکہ, لیکن ایمان کی تازگی کے لیے, ڈیرنگ کے لیے, شجاعت اور بہادری کے لیے بہت اہم ہے. وقت بھی بہت تیز بڑھ رہا ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سلمہ ابن اکوا. کیا نام ہے ان کا؟ سلمہ ابن اکوا. نام یاد رکھو, ہم لوگ ایسا نام بھی نہیں رکھتے نا, بولے نہیں لیٹسٹ نام ہونا چاہیے. لیٹسٹ نام کے چکر میں نہ جانے کیا کیا سونو پونو انکو پنکو کیا کیا نام ہو جاتا. لیٹسٹ نام ہونا چاہیے, جبکہ نام کا اثر آتا ہے, نام کا اثر آتا ہے پیارے. اسے نام اچھا ہونا چاہیے. ہم میرا تجربہ دیا, تجربہ کیا, میرا تو ایمان ہے. تبھی تو میرے نبی نے خلاف نام کو بدل کر اچھا نام رکھا. کہا حسن کا نام, کہا علی نے رکھا تھا حرب. حرب کے معنی لڑاکو. میرے نبی نے کہا نہیں میرا بیٹا لڑاکو نہیں, میرا بیٹا تو حسن ہے. حسین پیدا ہوئے تو کہا بیٹے کا نام رکھا علی نے. حرب مانے لڑاکو. آقا نے فرمایا نہیں علی حرب نہیں, میرا بیٹا حسین ہے. کہا محسن پیدا ہوئے, علی نے نام رکھا تھا حرب. میرے نبی نے فرمایا نہیں علی میرا بیٹا محسن ہے, مطلب اچھا کام کرنے والا ہے. آقا نے نام چینج کر دیا, نام چینج کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے اعلان کر دیا کہ کعب ابن اشرف بہت بڑا خبیث یہودی تھا, بہت بڑا خبیث یہودی تھا, سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. آقا نے فرمایا کون اس کو سمجھے کہ نہیں, کون. رات کا سناٹا, سارے صحابی اپنے اپنے گھروں میں عبادت میں مصروف. آقا امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ادھر سلمہ ابن اکوا آقا کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں. سلمہ ابن اکوا گھس گئے کعب ابن اشرف کی حویلی میں. حویلی بڑی شاندار, کیونکہ دنیا دار, دنیا ہی میں جنت, آخرت میں کچھ نہیں. بڑی شاندار حویلی, بڑی شاندار حویلی, بڑا شاندار بنگلہ. جگہ جگہ کھڑے ہیں, جگہ جگہ کھڑے دربان کہ کچھ ہونا نہیں, کچھ ہونا نہیں. لیکن یاد رکھو جو ہونے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے, انتظام اللہ کر دیتا ہے. کہاں کھڑے تھے آتے, کہا سلمہ ابن اکوا گھر کے اندر داخل, گھر کے اندر داخل ہوئے. اس کا کمرہ تھا, پتہ لگاتے 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 اس کے کمرے میں داخل. جو کھڑے تھے وہ کھڑے ہی رہ گئے, جو کھڑے تھے کھڑے رہ گئے, کسی نے دیکھا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سلمہ ابن اکوا آقا کے ناموس اور عزت پر پہرا دینے کے لیے چلے ہیں, اور جو آقا کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے چلتا ہے اگر وہ خود سے اپنے آپ کو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے. اندر داخل ہو گئے, داخل ہوئے گئے, کیا باہر نکلنے لگے. آواز آئی کہ کعب ابن اشرف, سمجھ رہے کہ نہیں, کعب ابن اشرف. پورے میں ہنگامہ بپا, کعب ابن اشرف کا یہ, کعب ابن اشرف کا یہ. دیکھو چاروں طرف کھڑے تھے, لیکن سلمہ ابن اکوا نے کہا میرے مصطفیٰ کا میں غلام, اور میرے مصطفیٰ کا جو غلام ہوتا ہے وہ کسی کو کھاتے ہیں میں نہیں لاتا. گھس گئے اندر, کام کر کے باہر. پورے میں ہنگامہ, دوڑنے لگے صاحب. حضرت سلمہ ابن اکوا کہتے میں چلنے لگا, پیتری سے اترنے لگا, چونکہ حویلی اونچی. فرماتے ہیں میں پیتری سے لیا کر نیچے گرا, جب جمپ مارا تو میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی.
پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹوٹی پنڈلی کی ہڈی امامہ کھولا، کھولنے کے بعد پنڈلی کی ہڈی کو باندھا، باندھنے کے بعد چل پڑے۔ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے آدمی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن سلمہ ابن اکوع فرماتے ہیں ہڈی ٹوٹی ہے، ایمان تو مصطفیٰ پہ سلامت ہے۔ سلمہ ابن اکوع نے باندھا، باندھنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد مسکرانے لگے، اور مصطفیٰ کا مسکرانا سارے غموں کو دور کرتا ہے۔ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا، کہا ہو گیا، کہا یہ پاؤں میں کیا ہوا، حضور کو معلوم ہے، پھر بھی پوچھا، کہا سرکار پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ ارے ہڈی ٹوٹی، حوصلہ نہیں ٹوٹا ہے، حوصلہ سلامت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کھولو امامہ، امامہ کھولا، کھول نکلنا شروع ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے لعاب کو نکالا، لعاب کو نکالا۔ آج کا اگر ڈاکٹر ہوتا وہ کہتا بابا ہڈی ٹوٹی تھی، اتنا چل کے آئے، تمہارا پیر فریکچر، کاٹ کے پھینکنا پڑے گا۔ کہا جہاں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں وہیں پہ حقیقت میں کبھی مصطفیٰ کریم کام آ جایا کرتے ہیں۔ آقا نے لعاب نکالا، نکالنے کے بعد مصطفیٰ نے خالی لعاب لگایا، ہڈی کو چپکایا، کام ہو گیا۔ حضرت سلمہ فرماتے ایک جگہ میں گیا، میری پنڈلی کی ہڈی کھل گئی، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہا میں نے پورا واقعہ بتایا۔ کہا پھر ہڈی کا جوڑے، ارے کہا ہڈی اس سے جوڑے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنے لعاب کو لگایا تھا۔ سوچو ذرا مسلمانوں، جو مصطفیٰ کے لعاب کا اتنا پاور ہے، مصطفیٰ کے غلام ہے، مصطفیٰ کے غلام ہے، اسی لعاب کا وسیلہ پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس حالات چاہے جیسے ہو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ہمارا ناصر و مددگار اللہ ہی ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں ضرور مدد فرمائے گا۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ما تب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انشاءاللہ دوسری قسط بھی آئے گی، آج جلدی آنے کی کوشش کریں۔